الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سورۃ النساء کا 9واں رکوع ہے۔ یہ پورا مکمل ایک رکوع ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور ماحول کے اعتبار سے تقریباً 3 یا 4 ہجری اور بعض واقعات اس کے 5 ہجری کے بھی ہیں۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے سورہ نساء مکمل 3، 4، 5 ہجری کے دوران نازل ہوئی، اور اس وقت اس حیثیت سے جو چیزیں پیش آئی یا جن سے خطاب کیا گیا وہ یا تو خالص مخلص مسلمان تھے یا یہودی تھے یا ایسے لوگ تھے جو نہ یہودی تھے نہ خالص پکے سچے مسلمان تھے۔ حالت ان کی دو بدو تھی، جن کو شریعت نے بعد میں نام دیا منافقت، 2 منہ والا، ظاہر میں ایک باطن میں ایک، یا وہ کمزور مسلمان جو ابھی مخلص طور پر مسلمان اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت میں داخل نہ ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے یہ پورا خطبہ گویا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جو ان آیتوں کے اندر ہے، ہمارے آج کے دور کے مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ جس طرح کے کام اور جس طرح ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، اور اسی طرح ہمارے اندر جس طرح کوتاہیاں ہوتی ہیں اسلام کے تعلق سے اور اطاعت رسول، اس سلسلے میں ہمارے نفس اور ہمارے دل جو نہیں مانتے ہیں، گویا کہ ہم ہی سے خطاب ہے۔ جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو ایک طرح کا ذہن یوں پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صحابہ کرام کے سلسلے میں ایسا کچھ کہا گیا ہے؟ تو وہ کیسے کر سکتے ہیں ایسے کام؟ تو ایک طرح سے ہمیں نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ خیال بھی پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ اتنے کمزور ایمان والے تھے یا نہیں، تو اس طرح کے مسلمان اس دور میں کہاں سے آ گئے تھے؟ تو براہ راست خطاب مسلمانوں سے ہونے کے باوجود بھی یہ صحابہ نہیں تھے۔ صحابہ کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ تھا، وہ نیچے بھی آ رہا ہے، ابھی ہم پڑھیں گے۔ لیکن جو لوگ نام نہاد مسلمان تھے، جو واضح طور پر مخلص اور اسلامی معاشرے میں مسلمان مانے ہی نہیں جاتے تھے، لیکن بحیثیت کلمہ گو کہ وہ مسلمان تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باطن پہ حکم نہیں لگاتے تھے، جانتے ہوئے بھی۔ شریعت کا بھی اصول یہی ہے کہ باطن پہ حکم نہیں لگا سکتے، ظاہر پہ حکم لگتا ہے، خواہ اندر کوئی کفر میں چھپائے ہوئے ہو اور آپ کو معلوم بھی ہو وہ کافر ہو، لیکن وہ بظاہر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اسلام کی نظر میں وہ مسلمان ہے، اسے کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول کو بظاہر وحی معلوم ہوتا منافق ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کسی منافق کی گردن نہیں اڑائی ہے، اس وجہ سے کہ شریعت کا حکم ظاہر پہ لگتا ہے، باطن پہ نہیں لگتا۔
تو اس حیثیت سے یہ تمہیدی گفتگو ذہن میں رکھیے کہ یہاں ایک خاص کردار ادا ہو رہا ہے ان مسلمانوں کا جو یا تو ایک کمزور تھے یا نہیں تو منافق تھے لیکن مسلم معاشرے کے اندر رہ رہے تھے۔ تو خطاب انہی سے ہے، اور آج کے لحاظ سے اگر سمجھنا چاہیں تو بہت بہترین طور پر ان آیتوں کے اندر ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ مسلمان بحیثیت مخلص کیسے اطاعت رسول کرتا ہے، اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول اس کے اندر کیسے ہوتی ہے۔ اگر پختہ نہیں ہے، دکھاوے کا اسلام ہے، تو وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ دونوں الگ الگ گویا کہ کیٹیگری الگ کر کے اللہ نے اس صورت کے اندر خاص کر یہ رکوع کے اندر گفتگو کی ہے۔ فرمایا کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا۔ اچھا، اس سے پہلے سمجھ لیجئے جو آیت ہم نے پڑھی ہے 59 والی، یہ 60 ہے، وہاں پر پوری طرح صراحت کے ساتھ فرما دیا گیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اطاعت رسول کی حد بندی اور کس طرح، میں نے اسی وجہ سے کیا ہے اس سلسلے میں بڑی تفصیل سے بھی گفتگو کی تھی کہ مذاہب اربعہ کے سلسلے میں بھی جو شدت پائی جاتی ہے یہ بھی بالکل صحیح نہیں ہے، کہ اصل اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی، اس کے علاوہ جتنی اطاعتیں ہیں سب کی سب اطاعتیں ان کے ماتحتی میں ہوں گی، ان کے خلاف میں نہیں۔ کوئی بھی حکم کا کسی امام کا ہو، کسی عالم کا ہو، کوئی شیخ کا ہو، کوئی مفتی کا ہو، کوئی کیا ہے شیخ الاسلام کا ہو، کوئی بھی ہو دنیا کا، اس کا حکم کتاب و سنت کے ماتحت ہوگا تو بات چلے گی، کتاب و سنت کے خلاف ہوگا تو کسی کی بھی بات ہو رد کر دی جائے گی، کسی کی بھی بات، وہ نہیں دیکھا جائے کس کی بات، دیکھا ہی نہیں جائے گا، کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ یہ دائرہ ہے رسول کی اطاعت کا۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولی الامر صاحب امر، علماء، حکماء، حاکم، خلفاء، خلیفہ جو بھی ہیں سب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر حکم دے رہے ہوں تو بہتر ہے، عمل کرنا چاہیے۔ رسول کی اطاعت کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے کوئی بات، آپ کو معلوم ہوتی ہے کہ فلاں کا مذہب ہے یا فلاں امام نے کہا ہے، فلاں شیخ کا مسلک ہے، ہو سکتا ہے لیکن ہم نہیں مان سکتے کیونکہ رسول کی صراحتاً مخالفت ہے، حدیث کی مخالفت ہے۔ تو یہ جو دائرہ بتا دیا، حدود، حد بندیاں بتا دی گئی تھی اوپر کی آیت میں، اسی تسلسل سے نیچے کی آیت ہے کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اب دیکھیے اس تناظر میں دیکھیے کہ کیا یہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم بھی یہ باتیں نہیں کہتے ہیں؟ الم تر الی الذین یزعمون، کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی طرف؟ کون؟ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، زعم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے دعویٰ کرنے کے لیے، زعم کرنا، دعویٰ کرنا، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، یزعمون، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ زعم ہے ان کو، انہم آمنوا، وہ ایمان لائے ہیں، ایمان والے ہیں، بما انزل الیک، جو کچھ آپ پہ نازل ہوا، وما انزل من قبلک، جو کچھ اس سے پہلے نازل ہوا، تورات، انجیل، زبور، موسیٰ، عیسیٰ، آدم، جتنے سب، یعنی جو ایمان والا معاملہ ہے وہی ایمان ذکر ہو رہا ہے۔ انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اب بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے جب یہ ایمان والے، یہ دعوے والے ہیں تو یہ بالکل صحابہ ہیں، اللہ کے رسول کے دور میں جو دعوے والا ہے صحابہ ہے، تو ان کا ایمان یوں ہے، یوں دعویٰ ہے ما انزل الیک وما انزل من قبلک، لیکن کام کیا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ اپنے آپس کے معاملات، جھگڑے فیصلے کرانے کے لیے طاغوت کے پاس جائیں، اللہ کے رسول کے پاس نہیں آئے۔ شریعت کے مطابق ان کے جھگڑوں کا فیصلہ نہیں ہوتا، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں کیا ہے؟ طاغوتی نظام چاہیے، ہمیں اسلامک لا نہیں چاہیے۔ اب بظاہر آج جو کہہ رہا ہے بندہ، کیا اس دور میں بھی کوئی ایسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ آج ہم بگڑے ہوئے مسلمان، آج تو یہ کھلم کھلا کہتے ہیں ہمیں شریعت نہیں چاہیے بھائی، لا نہیں چاہیے۔ دیکھو بھائی کوئی بندہ مر گیا، دیکھو وراثت تقسیم کر دو جس طرح ہے، اتنے بیٹے ہیں اتنے بیٹے، وہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہمیں کیا ہے، یہاں کا کوٹ چاہیے، یہاں کوٹ میں جائیں گے تو مرد کو ہی برابر ملے گا، عورت کو ہی برابر ملے گا، شریعت میں آئیں گے تو مرد کو کم ملے گا، عورت کو کم ملے گا، مرد کو دگنا ملے گا، میں وہاں چلے جاتا ہوں، اسے فیصلہ کرا لیتا ہوں۔ طاغوت اسی معنی میں،
طاغوت وہ ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی بھی فیصلہ کرنے والا، اسے کہتے ہیں طاغوت۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، زعم تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، ایمان لائے ہیں، قرآن پہ ایمان ہے، پچھلی کتابوں پہ ایمان ہے، لیکن کام ان کے یہ ہیں کہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے فیصلے اپنے معاملات کے جھگڑے، ہمارے اندر جو نزاعات جو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں ان کے فیصلے کن سے کرائیں؟ طاغوت سے کرائیں۔ اب بظاہر جو بندہ بڑھتا ہے کہ کیا یہ صحابہ کا عمل تھا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ لیکن جب زعم ایمان کے اعتبار سے یہ ایمان والے ہوئے تو یہ کون تھے آخر؟ اسی طرح کے کمزور اور منافق تھے، یا تو یہودی تھے جو بظاہر کیا ہے اسلام لائے تھے، جن کا کردار یہ تھا کہ کوئی ان کا معاملہ ہوتا تو یہ اللہ کے رسول کے پاس آنا نہیں چاہتے تھے، یہ ان کے اپنوں بڑوں کے پاس جانا چاہتے تھے۔ اچھا، اس آیت کی شان نزول کے اعتبار سے یہ بات سمجھ لیجئے واقعے کے طور پر، ایک یہودی تھا، ایک منافق تھا، مسلمان جو اس کا زعم تھا انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبل، جو کچھ اترا ہے ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا، تو یہودی جو تھا اس نے کہا کہ چلو اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں، فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ منافق جو تھا بظاہر مسلمان، اس نے کہا کہ نہیں، کعب بن اشرف کے پاس جائیں گے، اس وقت کے یہودیوں کا سردار تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہودی نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہودی نہیں، وہ جو کیا ہے نام نہاد مسلمان، نام نہاد، اندر نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، منافقت لیکن ہے مسلمان، وہ کہتا ہے کہ نہیں، کعب بن اشرف کے پاس جائیں۔ تب یہ آیت نازل ہوئی قرطبی کی تفسیر کے مطابق، ابن کثیر کی، اس کے 2-3 واقعہ یہ کب نازل ہوئی؟ یہ ایک معاملہ ہوا، اسی طرح ایک یہودی اور ایک منافق جھگڑا ہو گیا، اللہ کے رسول کے پاس یہودی نے کہا کہ چلو، اور یہودی حق پہ تھا، جب آئے فیصلہ اللہ کے رسول نے یہودی کے حق میں دے دیا تو منافق نے کہا کہ میں راضی نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اچھا تم راضی نہیں ہو تو کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ مجھے ابو بکر کے پاس بھیج دیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اچھا جاؤ جا کے ابو بکر سے کرا لو۔ وہاں پہنچے، حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ دیکھو یہ یوں ہوا، ہمارا جھگڑا ایسے ہے، ہم نے اللہ کے رسول، اب یہودی نے کہا کیونکہ حق پرست بھی تھا، کہا کہ دیکھو تمہارے رسول کے پاس ہی ہم چلے گئے اور فیصلہ میرے حق میں ہوا ہے، تو پھر بھی یہی مانتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ اچھا اللہ کے رسول فیصلہ کر دیے؟ پوچھا کہ ہاں، کس کے حق میں؟ میرے حق میں۔ کہا کہ جو اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے، جاؤ آگے بڑھو۔ تو اس نے کہا کہ چلو ابو بکر سے بھی نہیں ہو سکا، عمر کے پاس جائیں گے۔ تو عمر کے پاس گئے، وہاں حضرت عمر آئے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ یہودی نے کہا کہ دیکھو تمہارے صاحب نے ابو بکر نے سب میرے حق میں فیصلہ دیا، پھر بھی مانتا نہیں۔ حضرت عمر ایسا ہی ہوا ہے؟ حضرت عمر نے کہا ایسا ہی ہوا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل یہی حق ہے۔ تو کہا کہ میرا فیصلہ بھی لینا چاہتے ہو؟ منافق نے کہا کہ ہاں آپ کا فیصلہ۔ کہا کہ تھوڑی دیر انتظار کرو، ابھی میں آ رہا ہوں۔ پھر اندر گئے، تلوار نکالی، سیدھے باہر آئے اور منافق قتل کر دیا۔ جس نے کہا کہ نہیں مانتا ہوں نا، اس کو قتل کر دیا۔ اب یہ جو بندہ ساتھ میں تھا نا، وہ بھاگا دوڑا، وہ ڈر گیا کہیں مجھے بھی قتل نہ کر دیں، وہ سمجھ ہی نہ پایا معاملہ کیا ہے۔ وہ بعد میں دوڑا بھاگا پہنچا اللہ کے رسول کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم 2 فریق تھے، اس میں سے ایک کو عمر نے قتل کر دیا ہے، ایک میں بچا ہوں، آپ بچا لیجئے کہیں مجھے بھی قتل نہ کرتے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ حضرت عمر، اب اللہ کے رسول کے الفاظ بھی دیکھیے، میں نہیں سمجھتا تھا کہ عمر اتنے جری ہو جائیں گے مسلمان کو قتل کرنے میں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا تھا کہ عمر اتنے جری ہو جائیں گے مسلمان کو قتل کرنے میں۔ یہ اللہ کے رسول کی رحم دلی ہے۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول کے بعد عمر آئے، تب تک یہ آیت نازل ہو گئی اور معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا اور وہ خون رائے گیا، بیکار گیا، اس کا کوئی قصاص نہیں ہو سکتا۔ جو رسول کی بات نہیں مانتا ہے وہ قابل سزا اس کی قتل کی ہے، بالکل صحیح فیصلہ کیا۔ وہ آیت اترنے سے پہلے تک کا معاملہ تھا، حضرت عمر نے جو کر دیا۔ اللہ جو 7 آسمانوں کے اوپر سے چاہا ہے، ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ عمر اس سے پہلے ہی اس کو چاہا ہے۔ زمین میں عمر اس سے پہلے اس کو چاہا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے 7 آسمانوں کے اوپر چاہا ہے۔
اسی لیے حضرت عمر نے کہا کہ وافقت ربی فی ثلاث، میرے رب سے میں نے 3 مرتبہ موافقت، یعنی میرے رب نے جو چاہا وہی میں پہلے ہی کہہ دیا، پہلے ہی کر دیا، پہلے ہی خواہش رکھتا تھا۔ یہ حضرت عمر کی فہم فراست ہے دین کے لحاظ سے۔ تو غرض کہ یہاں پر معاملہ یوں ہو رہا ہے کہ تنبیہاً آج کا مسلمان ہم ذہن میں رکھ کے جب پڑھیں گے تو یاد رکھ لیجئے ہم اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہیں یہ حال ہمارا تو نہیں ہے، کہیں ہم سے خطاب تو نہیں ہے۔ یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، چاہتے یہ ہیں کہ جب بھی ان کا کوئی معاملہ آئے ان کا طاغوت فیصلہ کرے، کوئی دوسرا فیصلہ کرے۔ ہمارے کتنے جھگڑے ہیں، اگر ہم کتاب و سنت کے مطابق بیٹھ جائیں، کہیں کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول جو کہتا ہے ہم مان لیتے ہیں، مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ گھروں کے معاملات میں، وراثت کے معاملے میں، لڑائی جھگڑوں کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں، بزنس کے معاملے میں کتنے جھگڑے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم کورٹ میں کیس ڈالیں گے۔ 2 فریقین دونوں مسلمان ہیں، مجبوری ہے اور چیز ہے، جاؤ فریق ایک کیا ہے کافر ہے، ایک فریق مسلمان ہے، جاؤ دونوں فریق مسلمان ہیں تو اللہ کے لیے کم از کم کیا ہے بیٹھ کے فیصلے کر لیا کرو، کتاب و سنت کے مطابق اپنے فیصلے نمٹا لیا کرو۔ ایک طرف دعویٰ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا، ایک طرف اپنے فیصلوں کی جو کچھ تشدید ہے، اپنے فیصلوں کے جو کچھ فیصلے ہیں، جھگڑوں کے جو کچھ فیصلے ہیں، اس کے لیے کسی دوسروں کی طرف دیکھنا، یہ دراصل کفر کے برابر ہے۔ وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اسی لیے اللہ کہتا ہے وقد امروا ان یکفروا بہ، اصل میں تو انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ کفر کریں طاغوت سے، یہ نہیں کہ جا کے اس کی اطاعت کریں اور اس کے فیصلے کو مانیں، یہ تو نہیں کہا گیا تھا، ہم سے تو کہا گیا ہے کفر کرو۔ وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کرے اور گمراہ کر کے تمہیں بہت دور کی گمراہی میں لے کے چلا جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ اب آ گئی وہ بات جو میں کہہ رہا تھا، پردے میں تھی، یہ کون کر رہا ہے؟ یزعمون انہم، پہلے تو اللہ نے منافقت کا لفظ نہیں لایا تھا، یزعمون انہم، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ایمان لائے رسول پر، وہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ رسول کی بات نہیں مانتے، رسول کی اطاعت نہیں کرتے، دوسروں کے پاس جاتے ہیں جھگڑوں کے سلسلے۔ اب کھل کے بات آ گئی، جب ان سے کہا جاتا ہے قیل لہم تعالوا، آؤ الی ما انزل اللہ و الی الرسول، جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف۔ رأیت المنافقین، آپ دیکھیں گے منافقین کو، اے اللہ کے رسول، خطاب اللہ کے رسول سے ہے، رأیت المنافقین، آپ دیکھیں گے ان منافقین کو، کیا دیکھیں گے؟ یصدون عنک صدودا، صد یصد کا مطلب ہے روکنا یا خود رک جانا، دونوں مطالب ہیں۔ یصدون عنک صدودا، آپ سے اعراض کر کے رک کے کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو بھی روک لیں گے، اللہ کے رسول کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے نہیں آئیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن کتاب و سنت کا پورا ایک ایک حکم ہمارے لیے موجود ہے۔ اگر ہم اس کو بنا لیں اپنے فیصلوں کے، جو کچھ ہیں جھگڑے ہیں، اس کو حکم بنا لیں، قرآن و سنت کو، معاملے سلجھ جائیں گے۔ ماننے والے کون ہیں، کتنے ہیں؟ ہاں، ہم کہتے ہیں کہ فلاں نہیں کر رہا، آپ کتنا کر رہے ہیں؟ آپ تو اپنے جسم کے حاکم ہیں، کم از کم آپ کے جسم پہ کتنے احکامات لاگو کر لیتے ہیں آپ خود؟ تیار ہیں؟ شریعت مطہرہ کے مطابق چلنے کے لیے تیار ہیں؟ اپنے جسم پہ نافذ کر کے دکھاؤ، باہر کا معاملہ چھوڑو، اپنے گھروں میں نافذ کر کے دکھاؤ، باہر کا معاملہ چھوڑو، اپنے رشتہ داروں میں نافذ کر کے دکھاؤ، باہر کا معاملہ چھوڑو، اپنی اولاد پہ نافذ کر کے دکھاؤ، باہر کا معاملہ چھوڑو۔ لیکن ہمارا معاملہ بالکل الٹ ہے، یہی کیفیت جو اوپر بیان ہو رہے منافقین۔ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ حالت ہمارے اندر آج اتنی عیا ہے، کوئی خاص تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔
بس ہمیں ایک تقابلی مطالعہ جائزہ سوچنا چاہیے، شریعت کے احکامات پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں، اور ہمارے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں تو ہم کس کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، اس فیصلے کی طرف دوڑ لگاتے ہیں یا نہیں، دوسرے لوگ ہماری موافقت میں فیصلہ کر دیں گے ان کی طرف دوڑ لگاتے ہیں۔ وہ جو منافق جو مانا نہیں تھا اللہ کے رسول کی بات، وہ اسی لیے نہیں مانا تھا، اسے معلوم تھا کہ اللہ کے رسول کے پاس رشوت نہیں چلے گی، تو میں تو حق پہ نہیں ہوں، فیصلہ میرے پاس نہیں ہوگا، تو اسی وجہ سے وہ کہتا تھا کہ کعب بن اشرف کے پاس چلے جائیں گے، وہاں رشوت تو چلے گی، وہاں رشوت چلے گی اور میرا معاملہ حل ہو جائے گا۔ جب کوئی مسئلہ جھگڑا آئے اور آپ کا دل کہے کہ شریعت جو کہتی ہے وہ میں راضی برضا ہوں، تو سمجھو اسلام ایمان کی بیج آپ کے دل کے اندر ہے۔ لیکن جب آپ یہ دیکھیں کہ میں رشوت دے کے اپنی موافقت کرا لوں گا کسی سے بھی، اس وجہ سے مجھے کیا ہے، شریعت کا لحاظ نہیں کرنا ہے، میری موافقت میں کون فیصلہ کر رہا ہے اس کا لحاظ کرنا ہے، تو سمجھیے کہ پھر نفاق کا بیج دل کے اندر پرورش پا رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ رأیت المنافق، یہ چھوٹے موٹے جھگڑے بھی ہوں، کوئی بڑا ہی جھگڑا نہیں، میں کہتا ہوں کہ زندگی کے ہر معاملے، ہر فریق، ہر معاملے میں، ہر جھگڑا، ہر نزاع، پہلے دیکھنا یہ چاہیے کہ شریعت میں حکم کیا ہے۔ شریعت کا حکم جو ہے وہ سر تسلیم خم، دونوں مسلمان ہیں، دو آدمی لڑ لیے ہیں، دو گروہ لڑ لیے ہیں، دو جماعتیں لڑ لیے، کوئی مسئلہ نہیں، شریعت کا یہ حکم ہے، ہم مان لیتے، شریعت جو کہتی ہے ہم کو کیا ہے کرنا ہے۔ یہ ہے مخلص مسلمان جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائیں۔ جو زبانی دعویٰ ہے وہ ان کا کردار یہ ہے جو یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا فکیف اذا اصابتهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم ثم جاؤوک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا۔ اب پھر اس کے بعد اسی کیریکٹر کا ایک دوسرا رخ بتلایا گیا ہے۔ جب ان کے اپنے کرتوت، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ انہیں کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، فکیف، اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کیفیت ہم بھی کہتے ہیں نا، اسی سے کیفا ہے، عربی میں کیفا اسی کا ہے جو ہم کہتے ہیں کیفیت، کیسے ہیں بھائی، کیسی کیفیت ہے آپ کی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ کئی ایسے الفاظ ہیں، میں تو سمجھ 70% الفاظ اردو کے وہ ہیں جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں، اسی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، بس ہمیں کیا ہے تھوڑا سا اشارہ مل جائے تو زیادہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے کلام اللہ۔ فکیف اذا اصابتہم مصیبہ، مصیبت اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے، وہی مصیبت ہے یہ بھی۔ اصابہ یصیبہ کا مطلب ہے پہنچنا، جو بھی چیز پہنچ جاتی ہے تکلیف کے طور پہ اسے ہم مصیبت کہتے ہیں، وہی مصیبت یہاں پر بھی ہے۔ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، اس وقت ان کی کوئی کیفیت کیا ہوتی ہے، کس کے عوض پہنچتی ہے؟ ان کے گناہوں کے سبب، بما قدمت ایدیہم، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے اپنے ہاتھوں سے کما کے، اس وجہ سے اللہ ان پہ کوئی عذاب نازل کرتا ہے، کوئی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ ثم جاؤوک یحلفون باللہ، تب یہ آتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے۔ حلف یحلف کہتے ہیں قسم کھانے، یحلفون باللہ، اللہ پر قسم کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان اردنا، ہرگز نہیں نہیں نہیں، ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا، الا احسانا و توفیقا، کے سوائے اچھائی اور موافقت پیدا کرنے کا کوئی اور ارادہ نہیں تھا ہمیں مخالفت کرنے کا آپ سے۔ بات نہیں سمجھ آئی ہوگی، واقعی یہ کہ پس منظر میں سمجھیں اس آیت کو تو اور وضاحت کے ساتھ آپ کو سامنے آ جائے گی بات۔ یعنی ایسا ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تو ایک ہوتا، مرضی تو ایک ہوتی، لیکن یہ یہودیوں کے ساتھ کبھی مل جاتے، کبھی مشرکین کے ساتھ مل جاتے۔ مثلا سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو بنو قریظہ سے اگریمنٹ کر لی، یہ ایک قبیلہ تھا، بنو نذیر سے اگریمنٹ کر لی، یہ ایک قبیلہ تھا۔ کیا اگریمنٹ کر لی؟ تم اور ہم دوستانہ رہو گے، ہم پر حملہ ہوا تو تم بھی کیا ہے مدد کے لیے آنا، تم پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم بھی مدد کے لیے آئیں گے، مل جل کے رہیں گے، کیونکہ ایک سوسائٹی کے اندر ہیں، تمہارا اپنا مسلک مذہب ہے، ہمارا اپنا معاملہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، اندر سے اگریمنٹ توڑ دی۔ بنو قریظہ نے تہیہ کر لیا کہ اب حملہ کرنا ہے اندر اندر، یوں سمجھ لیجیے نذیر نے تہیہ کر لیا کہ حملہ کرنا ہے اندر اندر۔
اب یہ جو ادگدرے بیچ میں تھے درمیان میں مسلمان جو منافق تھے، ان کو معلوم ہوتا تو فوری طور پر دوڑ کے جاتے نذیر کے پاس، بنو نذیر، اب کہتے کہ اچھا کام کیا، فسق بہترین ہے تمہارا کام، پہلے کرو۔ ابھی ہم لا کے دیتے ہیں رپورٹ، مدینے کی حالت بڑی خستہ ہے، مسلمان بڑے کمزور ہیں، حملہ کر دو، یہی موقع بہتر رہے گا۔ اب اسی اثنا میں اللہ کے رسول اپنی فوج لے کے نکلے اور بنو قریظہ کی، بنو نذیر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور مغلوب ہو گئے۔ تو اب یہ باقی بچ گئے تو بھاگ کے دوڑ کے آتے، قسمیں کھاتے، اللہ کے رسول میں جا کے وہاں بات کی ہے نا، میرا ارادہ کچھ بھی نہیں تھا، میں صلح صفائی کرنا چاہتا تھا کہ مل کے رہو، کیوں خواہ مخواہ لڑ رہے ہو، یہ کہنا چاہتا، اسی وجہ سے جاتا تھا میں، اس کے علاوہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ نفاق ہمیشہ کیا کرتا ہے، انسان کو دوغلا بنا دیتا ہے، اور اس کے علاوہ تمام اچھائی، ایمانداری، صداقت پسندی، سب کچھ صفات ملیا میٹ کر کے رکھے، انسان ایک درندہ مفاد پرست بن کے رہ جائے۔ یہ نفاق ہمیشہ ہوتا ہے حق، اور جب بھی اٹھا ہے سوسائٹیوں کے اندر ہوں، رشتہ داروں کے، ہمارے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ہمیں ان سے ہی محترز رہنا، کیا کسی طرح ہمیں نقصان نہ ہو۔ جب کسی معاملے میں لڑائی کی آگ بھڑکتی ہے تو فوری طور پر بھڑکانے میں کام کرتے ہیں، لیکن جب وہ بجھ جاتی ہے تو جو فتح پاتا ہے اس کے پاس جائے کہتے ہیں دیکھو بھائی اس دن جا کو ملا نہیں، کیا بھی غلطی سمجھ جاؤ نہ کو، وہ سمجھانے گیا تھا، کیا بھی لڑو نہ کو کرو، بول کو تمہیں کیا بھی سمجھو نہ۔ اچھا تو کائی کو گئے تھے سمجھانے، تمہاری بات سمجھ لی گئی کیا؟ اصل میں بھڑکانے کے لیے جاتے تھے، لیکن جب غالب آ گیا تو فوری طور پر اس سے ملنے کے لیے آ جاتے کہ کہتے کہ دیکھو مت سمجھو ایسی کوئی بات، ہماری بات اصل میں یہ تھی کہ تم دونوں کو سمجھانے کے لیے گئے تھے۔ یہی کردار تھا ان لوگوں کا۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب بھی ان لوگوں پر اس طرح کی کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی اور گناہ واضح ہو جاتا، اب اللہ کے رسول کوئی سزا دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے کوئی بلا نازل کرتا، یہ قسمیں کھاتے ہوئے آتے اللہ کے رسول کے پاس اور کہتے کہ اللہ کے رسول اس دن جو ہمارا معاملہ اس طرح کا تھا، جو آپ کی بات نہیں مانی، اصل میں یہی ہے کہ ہم دراصل ان لوگوں کو بھی آپ کے ساتھ ملا دینا چاہتے تھے، اللہ احسانا و توفیقا۔ اللہ اب دیکھو ایسے کردار والے لوگوں سے اہل ایمان کا سلوک کیا ہونا چاہیے، ہاں یہ سب سے اہم چیز ہے جو اس میں نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ اے اللہ کے رسول جو کچھ ان بدبختوں کے دلوں میں ہے یہ اللہ جانتا ہے، یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ کیا کچھ کر رہے ہیں، ادھر کا ادھر لگا کے دل میں ایک، ظاہر میں ایک، ظاہر میں ایک، دل میں ایک، جو کچھ بنا رہے ہیں اللہ سب جانتا ہے، یعلم اللہ ما فی قلوبہم، لیکن فاعرض عنہم، آپ ان سے درگزر کیجیے، ان بدبختوں کو چھوڑ دیجیے، ان کے پیچھے مت پڑیے۔ یہ اہل ایمان کا شیوا ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی تحریک، جب بھی کوئی اسلام کا کام ہوا، اس طرح کے لوگ پیدا ہو جائیں گے۔ اب ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ ان کے پیچھے مت پڑو، یہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، پڑے گا تو اصل کاس تمہارا چھوٹ جائے گا، تم انہی کے پیچھے پڑ جاؤ گے۔ تمہارا کام کیا ہونا ہے؟ کرنے والا کرتا رہے، ہمارا کام کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ آج جماعتوں کے اندر ہمارے بڑے اختلافات ہیں، وجہ کیا بنی؟ جب بھی کوئی اختلاف ہوتا ہے اسی اختلاف کے پیچھے پڑ جاتے، کیا ہو صحیح کیا جی، اس دن ویسا ہوا کرتے نا، وہ عالم ویسا بولے کرتے نا، کائی کو بھائی انہوں بولے رہتے، تمہارا کام کیا، آگے بڑھو۔ اس پہ آدھے آدھے گھنٹے گفتگو، ایک ایک گھنٹہ گفتگو کیوں کر رہے ہو، چھوڑ دو۔ اس طرح کے لوگ تو ہمیشہ رہیں گے نا، حالانکہ اللہ اگر چاہتا تو اسی وقت وحی کے ذریعے نازل کر دیا فلاں 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 منافق اس کو نکال دو مدینے سے، نہیں بولا کہ فاعرض عنہم، چھوڑو ہی۔ جب آپ کے پاس آئیں گے نا وعظہم، ایسے بدبخت لوگوں کو بھی آپ ضرور واعظ کیجئے، ان کو نصیحت کیجئے۔ پتہ نہیں کون سا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کے دلوں میں بات ڈالتے۔ اسی وجہ سے فاجر فاسق کیسے بھی ہو، ظالم درندہ صفت، یہ نہیں سمجھنا کہ بھائی یہ کیا نصیحت قبول کرے گا، اس کو کیا بولنا جی، نہیں، کبھی حقیر نہیں سمجھنا۔ ہمیں مجرم سے نفرت ہے، ہاں اس کے جرم سے نفرت ہے، اس کے بدن اور اس انسان سے نفرت نہیں ہے، ہمیشہ جرم سے ہے،
مجرم سے نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھنی چاہیے یہ بات. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وعظہم، ان کو نصیحت کرو، ان کو واعظ دو. واعظ بولتے نا، وہی سے ہے عظ، امر کا صیغہ. وعظ یعظ سے عظ امر کا صیغہ ہے. وعظہم، ان کو نصیحت کرو. وقل لهم فی انفسہم قولا بلیغا، اور بات ایسی کرو کہ ان کے دل کے اندر گھر کر جائے. بلیغ گفتگو، ہم بھی کہتے ہیں بلیغ گفتگو، اچھی گفتگو. فی انفسہم، ان کے دلوں میں پیوست ہو جائے، ایسی گفتگو کرو. بڑی میٹھی گفتگو کرو، بڑی رحم دلی کی گفتگو کرو، بڑی اپنائیت کی گفتگو کرو. ایک مجرم آتا ہے تو آپ اس کو اٹھا کے رکھ دیں، تو کافر ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، تو آپ کی بات سنے گا؟ ہمارے آج کے مسلمانوں کا یہی معاملہ ہے. فوراً حکم لگاؤ، وہ کافر، وہ مشرک، وہ فلاں، وہ بدعتی، وہ فلاں، وہ فلاں. پھر بناؤ گے کیسے بھائی اس کو سچا؟ تم ہر کسی کو بدعتو بدعتی بدعتی کہتے کہتے نہ سلام نہ کلام چھوڑ دو گے تو پھر بنے گا کہاں؟ وہ کہاں بات پہنچاؤ گے تم؟ وہ آئے آپ کے پاس، سنے آپ کی بات. جنہوں نے سنا رسول کے مجلس میں رہا کرتے تھے، وہاں سے غداری شروع کی، اللہ کے رسول کی بات دل میں نہیں لی، ان کے خلاف سازشیں کی، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب وہ آئے آپ کے پاس اللہ کے رسول، آپ ان کو واعظ کیجئے، نصیحت کیجئے، اچھی گفتگو کیجئے، ایسی گفتگو کیجئے کہ ان کے دلوں کے اندر گھر کر جائے. ہم نے یہ عمل چھوڑ دیا. ہمارے لیے یہ بہت بڑا نقصان اور خلا ہے جس کو پورا کرنا ہے. ہمارے داعیوں کے پاس بہترین الفاظ ہیں، آیتیں، احادیث ہیں، لیکن بلیغ گفتگو نہیں ہے. فوری احکامات، فتوے لگا دیتے، فلاں یہ فرقہ ہے، فلاں وہ فرقہ ہے، فلاں یہ معاملہ ہے، فلاں وہ. پھر کاٹتے کاٹتے کہاں رہ جاؤ گے تم؟ ہر ایک کو سمجھاؤ بلاغت کے انداز میں، بہترین انداز میں، نصیحت کے انداز میں بلاؤ. غلطی ہے بھائی. قرآن و حدیث یہ کہتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ بولے تو فوراً بات اس کے دل میں بیٹھ جانا، دوسری مرتبہ بول کو دیکھ دلا جی، انہیں آتا نہیں جی، انہیں جب سنیں گا کیا جا اسے بولتے ہیں اور جتنا. میں پوچھتا ہوں کیا یہ لوگ بھی اللہ کے رسول کی مجلس میں نہیں آتے تھے؟ کتنے مرتبہ آئے ہوں گے اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھ کے، کتنی مخالفت سازشیں کیے ہوں گے، تب کہیں جا کے ان کا یہ کردار بنا منافقت کا. ایسے کردار والوں کو بھی اللہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول جب وہ آپ کے پاس آئے تو ان کو نصیحت بھی کرو، ان کے لیے کیا ہے بہترین گفتگو کرو، ایسے الفاظ کا انتخاب کر کے گفتگو کرو کہ ان کے دلوں کے اندر بات بیٹھ جائے. وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. اب اس کے بعد وہ ویو، ایک ایماندار کیسے اللہ کے رسول پہ ایمان لائے، یہ دراصل آ رہی ہے بات. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. دیکھو یہ دراصل بڑی عمیق گفتگو ہے آج کے مسلمانوں کے اعتبار سے، بڑی گہری گفتگو، اور ہمارے لیے بڑا ہی کیا ہے سوچ، اور بڑی ہی سوچ اور فکر کی دعوت دے رہی ہے یہ آیت. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر جب بھی اس کو بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت اللہ کے اذن سے تم کرتے رہو. یعنی خالی خولی رسول کو میں نے رسول مان لیا، میں ایمان لا لیا، محبت رسول کے دعوے ہیں، میں یوں کر رہا ہوں، میں فلاں کر رہا ہوں، یہ اصل نہیں ہے کسی رسول کو بھیجنے کا. رسول کو بھیجنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو اس کی امت بنتی ہے اس پر فرض کر دیا جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کرو. اس دور کے بھی کمزور مسلمان منافقین یہ سمجھ چکے تھے کہ رسول کو بس رسول مان لیا، پھر اپنی منمانی زندگی گزارتے رہو تو بھی رسول کے ماننے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، سمجھنے میں کوتاہی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے تمہارے لیے. اصل بات سمجھو، جب بھی ہم نے کبھی بھی رسول بھیجا ہے پچھلی امتوں میں، اور آج یہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین بن کے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک ہی کاز ہے. رسول مانتے ہو تو مکمل اطاعت. میں رسول مانتا ہوں لیکن یہ بات مرضی کے خلاف ہے، نہیں چل سکتا. میں رسول مانتا ہوں فلاں کام نہیں کر سکتا. میں رسول تو مانتا ہوں دیکھو بھائی یہ بڑا کٹھن مسئلہ ہے، آپ نے کہہ دیا یہ نہیں ہو سکتا، بات نہیں چلے گی. الا لیطاع باذن اللہ،
سوائے اطاعت کے کچھ بھی نہیں. یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا. باذن اللہ کا مطلب کیا ہے؟ بتقدیر اللہ. اللہ نے تقدیر ہی ایسے بنا دی ہے. رسول کے آنے کے بعد پھر صرف اس کی اطاعت میں نجات ہے، اس کے علاوہ کسی اور سلسلے میں تمہیں نجات نہیں. رسول کو مانتے ہو تو پورا مکمل مانو، پھر اس کے بعد کوئی اور آپشن نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے. جو بولے کرو، تم کو اچھا لگے برا لگے، سست ہو چست ہو، کمرے میں ہو خلوت میں ہو جلوت میں ہو، کوئی مسئلہ نہیں، کرو تو کرو. یہ اطاعت آتی ہے تو اس کا مطلب ہے تم رسول کو مانتے ہو. یہ اطاعت نہیں آتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ رسول کو نہیں مانتے. اسی لیے فرمایا کہ وما ارسلنا، نفی کا صیغہ پھر استثناء، جیسا کہ لا الہ الا اللہ میں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کی. لا اور ما نافیہ ہے یہاں پر. وما ارسلنا، نہیں بھیجا ہم نے کسی کو، الا لیطاع باذن اللہ، سوائے صرف اطاعت کی جائے اس کی. اطاعت کے علاوہ کوئی اور چیز. یہ اصل رسول کو ماننا ہے. ایسی اطاعت کے لیے تیار ہو پھر تو مسلمان. ایسی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہو، میرا دل چاہتا ہے بعض میں مانوں بعض میں نہیں، میرا دل چاہتا ہے فلاں کی بات بھی مانو پھر آپ کی بات بھی مانو، تو چلے گا نہیں. اب اس کیفیت والوں کو جب یہ کیفیت حاصل نہ ہوئی، یعنی منافقت پر رہے، جو اوپر کا کردار تھا، ان کے بارے میں ایک دوسرا ان کے لیے آپشن کھولا گیا اس آیت کے اندر. اور یہ وہی مشہور آیت ہے جس کو لے کے کیا کرتے ہیں یہ بریلوی حضرات، بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ رسول سے مانگو، خبر پہ جا کے مانگو، خبر پہ جا کے مانگو. وہی آیت ہے جو آ رہی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. ولو انہم، اگر ولو بالفرض اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اگر کے معنی میں، ولو انہم، ولو بالفرض اگر تم، اذ ظلموا انفسہم، اپنے جانوں پر گناہ کے ذریعے ظلم کر لیا ہو، جاؤکا، تو آؤ رسول کے پاس، جاؤکا فاستغفروا اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرے گا، لوجد اللہ توابا رحیما، تو تم پاؤ گے اللہ تبارک و تعالی کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. یہ دوسرا آپشن ان لوگوں کے بارے میں ہے جو منافقت کا رویہ اختیار کیے ہوئے، یعنی کیا؟ سیدھی صرف اطاعت اللہ کے رسول کی. اگر نہیں مانتے ہو، پچھلی کوتاہیاں بہت زیادہ، بدر میں دغا دی، احد میں دغا دیا، بنو قریظہ کے وقت دغا دی، غداری کی، بنو نذیر کے وقت غداری کی، کیونکہ میں نے پہلے بتا دیا تھا یہ 3 سے 5 ہجری کے اندر آیات نازل ہوئے ہیں. تو اس طرح کی تمہاری بار بار کی غداری ہے، اب بھی کوئی وقت نہیں گیا. ایسے کرو کہ تم سب آؤ اللہ کے رسول کے پاس، آ کے کہو کہ دیکھو اللہ کے رسول، ہم نے فلاں فلاں معاملے میں آپ سے خیانت کی، ہم بھی سازشوں کے اندر شریک رہے، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے. ہم بھی اب مخلص ہو کے اللہ سے استغفار کرتے ہیں، تو اللہ اب بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے. یہ معنی ہے اس کا اصل. اس میں سے کہاں یہ مطلب نکل گیا کہ قبر پہ آ کے تم مانگو اللہ کے رسول معاف کرنے والے؟ ذرا اللہ کے لیے بتلائیے کہ اس معنی میں بھی، اس قول میں بھی کیا مطابقت ہے. اسی کو لے کے کیا کر رہے ہیں یہ بہت سے حضرات جو علماء سو ہیں، امت کو گمراہ کرتے ہیں، قبر پرستی کو رواج دیتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اس میں فرمایا گیا ہے کہ رسول کے پاس آؤ گناہ لے کر، اور جب بھی لے کے آؤ گے تو رسول تمہارے لیے استغفار کرے گا، تمہارے لیے بات بن جائے گی، تمہاری مغفرت ہو جائے گی. تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جاؤ کا والا اللہ تعالیٰ خطاب مخاطب کا ہے. جب اللہ کے رسول موجود تھے وہاں آؤ. اور بولا کن کو؟ مخلص مسلمانوں کو بولا ہی نہیں. یہ پوائنٹ کی بات ہے نوٹ کرنے کی. بولا ان منافقین کو جنہوں نے پوری زندگی سازشوں میں لگائی تھی اللہ کے رسول کے خلاف. ہاں آج تم جاتے ہو قبر میں مانگتے ہو، کیا تم بھی سازشی رہے ہو یا اسلام کے خلاف کام کرتے رہے ہو؟ مخلص مسلمانوں سے خطاب ہی نہیں جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں. پورا خطاب تو منافقین کی طرف ہے ان آیتوں میں. مخلص مسلمانوں کے لیے کبھی نہیں کہا یہ بات.
ان کے لیے کہا جنہوں نے اللہ کے رسول کے خلاف سازشیں کی، ان کو کہا کہ اب بھی وقت ہے تم لوگوں کے پاس کہ تم اب بھی سدھر کے آ جاؤ، اور تم نے رسول کی دل شکنی کی ہے، رسول کے خلاف سازشیں کریں گے تو اللہ کے رسول کو تکلیف دیے نہیں دیے ہیں، تو جس کو تکلیف ہوتی ہے اس کے پاس آ کے معافی مانگنا ہے، نہیں مانگنا ہے، مانگنا ہے۔ تو وہی طریقہ بتلایا کہ آؤ رسول کے پاس اور معافی مانگو ان کے پاس بھی، اور وہ بھی اگر معاف کر کے توبے کے لیے استغفار کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو میں بھی معاف کر دوں گا تمہیں، لوجد اللہ توابا رحیم۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب، اور اسی کی تفسیر میں قرطبی وغیرہ کے اور بہت سے مفسرین نے بھی نقل کر دی ہے، لیکن بات سند والی نہیں ہے، لیکن نقل تو سب نے کر دی ہے۔ جتنی تفسیری روایات آپ دیکھیں گے اس میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے روضے کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا، بدوی تھا، گاؤں والا تھا، اس نے کہا کہ قبر کے پاس آ کے اس نے کہا کہ میں نے یہ آیت پڑھی، اے اللہ اور میں گنہگار ہوں، تو نے کہا ہے کہ جو بھی گناہ کر دیا ہے وہ تیرے رسول کے پاس آئے تو میں آج یہاں پر آ کے تجھ سے استغفار کر رہا ہوں۔ پھر وہ استغفار کیا، روتا رہا، پھر اس کے بعد محبت میں اللہ کے رسول کے چند اشعار کہے، پھر واپس ہوا، پلٹ گیا۔ تو تابعی کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے نیند طاری ہو گئی، میں سو گیا، تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں، اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ فلاں جو بدوی آیا تھا، جو گاؤں والا آیا تھا، جو بدو آیا تھا، اس سے کہہ دو کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ یہ ایک واقعہ بھی ہے تفسیری روایات میں اس آیت کے تحت۔ میں اس لیے بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بات، کوئی غلط آپ کو نہ پہنچائے۔ یہ واقعے کی اصل میں کوئی سند نہیں ہے، روایتوں میں موجود ہے، اس کی کوئی سند صحیح طور پہ موجود نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس تفسیر کے لحاظ سے کبار صحابہ اور ایک صحابی کا نام بھی نہیں آیا ہے۔ آپ کو قرآن کی تفسیر صحابہ سے سیکھنی چاہیے، نہیں ایک بدو سے سیکھنی چاہیے؟ بتائیے، اگر اس کی یہی تفسیر ہوتی تو کبھی حضرت ابو بکر نہ آئے، کبھی عمر نہ آئے، کبھی عثمان نہ آئے، قتل ہو گئے، کبھی علی نہ آئے، شہید ہو گئے، کبھی حسنین کریمین نہیں آئے کہ فلاں فلاں معاملہ یوں ہو رہا ہے، اللہ کے رسول ہماری کبھی نہیں آئے۔ تو یہاں سب سے پہلے بات سمجھ لیجئے، جاؤ کا میں خطاب ہی اللہ کے رسول کی طرف ہے جب اللہ کے رسول تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر آ کے اپنے گناہوں کا تذکرہ نہیں، مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول کو دلی تکلیف پہنچائے تھے منافقین، تو اس کی معافی تھی۔ فاستغفر اللہ، یہ استغفار تھا۔ واستغفر لهم الرسول، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے رسول بھی اگر اس کو معاف کر دیں، استغفار کرے، لوجد اللہ توابا رحیما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف کر دے گا، توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا تم پاؤ گے۔ اب آئیے سب سے اطاعت رسول کے اعتبار سے سختر آیت ہے، میں سمجھتا ہوں پورے قرآن میں اطاعت رسول کے اعتبار سے سب سے زیادہ سختر ایسی اطاعت پھر کسی اور کی دنیا میں نہیں کی جا سکتی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فرمایا کہ تیرے رب کی قسم، یہ بھی بڑا بلیغ انداز میں کہنے کا، میری قسم کہہ سکتا تھا نا اللہ، فلا وربی، فلا وربک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کر کے ان کو پیدا کرنے کی نسبت دے کے میں اس رسول کا رب ہوں۔ کیا نسبت ہے دیکھیے، ہاں، سورج کو پیدا کیا تیرا رب ہوں، زمین کو پیدا کیا تیرا رب ہوں، کائنات کو پیدا کیا تیرا رب ہوں، ان کی قسم نہیں کھائی۔ ان تمام سے سب سے معزز ترین ہستی کائنات میں وہ محمد الرسول، اس سے بڑی عظمت کا کوئی سوال نہیں پیدا ہو سکتا اللہ کے رسول کی عظمت کا۔ کسی مخلوق کا ذکر نہیں کیا، جبرائیل کو پیدا کیا جبرائیل کا رب ہوں، میکائیل کو پیدا کیا نہیں، کہا کہ فلا وربک، تیرے رب کی قسم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، لا یؤمنون، تم لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ تمہارے آپس کے درمیان جھگڑے کے سلسلے میں فیصلہ آپ سے نہ کرائے، ایمان والے نہیں ہو سکتے۔
اس سے کٹھن آیت اطاعت کے حساب سے کہیں اور نہیں. فیصلہ صرف کرا لینا ہے نہیں. ثم لا يجدوا في انفسهم حرج. جو اللہ کے رسول فیصلہ کر دیں پھر اس بارے میں دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کریں. یہ ہے نا سب سے کٹھن بات. دنیا کی کسی عدالت کا یہ دعویٰ نہیں ہے آج میری فیصلے کو دل سے مانو. یہ کہے گا کہ مانو, دل سے مانو, کوئی عدالت دعویٰ نہیں کر سکتی. مجرم مان لے گا, سزا مان لے گا, حکم مان لے گا. دل سے مانو یہ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ دل سے مانو. اللہ کے رسول کا ہر حکم دل سے مانو. صرف اوپر تسلیم کر لیا نہیں چلتا, مومن نہیں ہو سکتا. اور قسم بھی کھایا اللہ کے رسول ہی کی, اللہ تبارک و تعالی, فلا وربک لا یؤمنون, وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے تیرے رب کی قسم, حتی یہاں تک کہ یحکموک, حاکم نہ بنا لیں تجھے, فیما شجرا, تمہارے جھگڑوں کے درمیان, بینہم, ثم لا یجدو, پھر نہ پائیں, فی انفسہم, اپنے دلوں کے اندر, حرجن, تنگی, ویسلموا تسلیما, تسلیم کر لے, راضی ہو جائیں, اطاعت گزار ہو جائیں, فرما بردار ہو جائیں. یہ اطاعت کا سب سے بڑا چوٹی عروج ہے. کیسے اطاعت؟ جو فیصلہ اللہ کے رسول دے دیں اس کے خلاف بھی بات ذہن میں نہ آئے. یہ ہے رسول کی اطاعت, خلاف بھی نہ آئے بات. انکار کرنا تو بہت دور کی بات ہے. حضرت زبیر, یہ آیت کا شان نزول سمجھ لیجئے. حضرت زبیر ایک انصاری کے ساتھ آئے تھے. ابھی آیت نہیں اتری ہے, اسی کے لحاظ سے آیت اتری ہے بعد, بخاری کی روایت کے مطابق. حضرت زبیر ایک انصاری کے ساتھ آئے تھے. معاملہ جھگڑا یوں تھا کہ حضرت زبیر کا باغ پہلے تھا, پھر اس کے بعد انصاری کا باغ تھا, اور پانی پیچھے سے آتا تھا. تو جیسے ہی پانی آتا تھا تو سب سے پہلے حضرت زبیر کے باغ کو سیراب کرتا تھا, پھر اس کے بعد انصاری کے باغ کو سیراب کرتا تھا. تو انصاری کا دعویٰ یہ تھا کہ پانی پہلے میرے باغ کو سیراب کرنا ہے, پھر اس کے بعد زبیر کے باغ کو. تو اب یہ دونوں کے اندر جھگڑا ہو گئے. تو دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. جب یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا جھگڑا ہے؟ کہا کہ باغ دونوں کا ایک ساتھ ہے, پانی پیچھے سے آتا ہے. انصاری نے کہا کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میرے باغ کو آئے پہلے, زبیر کے باغ کو پہلے چلا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول سنا تو کہا حضرت زبیر سے, زبیر تم ایسے کرو کہ جیسے ہی تم درختوں کو پانی دو, پانی جیسے ہی ختم ہو جائے, تمہارے درختوں کے لیے کافی ہو جائے, تم فوری طور پر وہ کیا کرو, وہ پانی اس باغ کی طرف چھوڑ دو تاکہ انصاری کو بھی پانی ملے فوری طور پر. یعنی جیسے ہی, یعنی پورا باغ پانی ہونے سے پہلے جیسے ہی باغ جتنی ضرورت ہے اور جتنے درخت ہیں صرف ان کو پہنچے تو فوری طور پر ان کو پہنچا دو. تو انصاری کی زبان سے نکل گیا, ہاں آپ کے چچرے بھائی ہیں نا. حضرت زبیر اصل میں رشتہ دار تھے اللہ کے رسول کے, چچا کے بیٹے تھے ایک لحاظ سے. انصاری کی زبان سے نکلا, یہ تو چچرے بھائی ہیں, پھر تو آپ فیصلہ کریں گے ہی, یعنی ان کی موافقت میں کر دی. تو اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. اللہ کے رسول نے پلٹ کے کہا کہ زبیر ایسا کرو, جب پانی آئے اپنے درختوں کو پانی دو, پھر اپنے پورے باغ کو پانی سے بھرو, اس کو پانی نہیں دینا, پورے باغ کو بھرو یہاں تک کہ دیواروں تک تمہارا پانی پہنچ جائے, تو پھر اس کے بعد پانی دو اس کو. تب یہ آیت اتری, اللہ تبارک و تعالی نے آیت, اللہ کے رسول کی پوزیشن امت میں کیا ہے. اللہ کے رسول جو بھی فیصلہ کر دیں وہ فیصلہ سر آنکھوں پہ, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے رسول جو بھی کریں گے یہ تو انصاف ہی انصاف ہوگا, یہ اور بات.
لیکن ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں اللہ کے رسول کہہ دیں تو بس مسئلہ ختم، وہ ہماری موافقت میں آئے نہ آئے. جیسا کہ پہلے اللہ کے رسول نے انصاف سے بھی زیادہ دلوایا اس انصاری کو. اصل میں بات یہی تھی کہ ان کا پورا باغ بھر جاتا تو پھر اس کے بعد اس باغ پہ جاتا، وہی بات صحیح تھی. لیکن اللہ کے رسول نے رحم کرتے ہوئے یوں کہا کہ فوراً درخت بھر جائے تو بھیج دو. لیکن جب انصاری نے کہا کہ آپ نے ایک غلط فیصلہ کر دیا تو اللہ کے رسول نے اب پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کہ اب پانی نہ دو ان کو. یہ بھی بالکل انصاف تھا، انصاف ہی کا فیصلہ تھا. لیکن بعد میں یہ صراحتاً یہ آیت اتار کے اللہ تبارک و تعالی بتا دیا مسلمانوں کو کہ اللہ کے رسول کے زبان مبارک سے جو نکل جائے وہ فیصلہ حتمی. وہاں تمہارے لیے کوئی پشو پش کی، کوئی تمہارے لیے کیا ہے باتیں بنانے کی کوئی گنجائش نہیں. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. ہاں اب دیکھیے اس سے اوپر کی بات آ رہی ہے. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. اللہ کہتا ہے اگر ہم تمہارے لیے لکھ دیتے کتبنا علیہم تم پر ان اقتلوا انفسکم اپنے آپ کو قتل کرو، یہ حکم بھی آ جاتا تو تمہیں کرنا تھا. کیا کرتے تھے؟ کرنا تھا. کتنے کرتے؟ ذرا ایمان دیکھو تمہارا. اللہ نے رحم کیا. جیسے ابراہیم کو حکم نہیں دیا کہ بیٹے کو قتل کرو، اللہ جاری رکھ دیتا ہے سنت کو اور کہہ دیتا کہ ہر ایک اپنا بڑا بیٹا قربان کر دے. ہوتا تمہارے سے کرتے کتنے مسلمان ٹھہر جاتے بعد. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اگر اللہ لکھ دیتا تم پر کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، اب اخرجوا من دیارکم اور نکلو اپنے گھروں سے، ہجرت کرو سب کے لیے. ما فعلوه تم نہیں کر سکتے یہ کام الا قلیل منہم سوائے چند کے. یہ تمہاری حالت ہے. اصل میں یہ بات بھی ایک واقعے کے پس منظر میں ہے. حضرت ثابت ابن قیس یہ بہت بڑے صحابی ہیں. یہ ایک مرتبہ ایک یہودی سے بات کر رہے تھے تو یہودی نے کہا کہ دیکھو تم بڑی اطاعت کا نعرہ لگاتے ہو، اطاعت تو ہماری تھی. حضرت ثابت ابن قیس نے بولے وہ کیسے بھائی؟ کہا کہ دیکھو جب ہمیں کہا گیا کہ اپنے آپ کو مارو تو ہم نے مار لیا. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں جب انہوں نے گناہ کیا تھا، بقرے جو گائے کی پوجا کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا توبہ کے طور پر انہیں اپنے آپ کو قتل کرو. اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم اپنے آپ کو قتل کرو. تو ہم نے قتل کر لیا. 70,000 افراد مارے گئے اس توبہ میں بنی اسرائیل کی. 70,000 افراد. توبہ ہی یہی تھی کہ اپنے آپ کو قتل کرو، یہی توبہ ہے تمہاری. تو انہوں نے قتل کیا. تو اس نے بڑے فخر سے کہا کہ دیکھو اطاعت تو یوں کہتے ہیں جب ہمیں کہا گیا کہ قتل کرو ہم نے قتل کر دیا. اگر تمہارا معاملہ یوں ہوتا تو کیا تم کرتے؟ تو حضرت ثابت بن قیس نے اللہ کی قسم اگر اتر جائے آیت اپنے آپ کو قتل کرو تو میں بھی قتل کرتا اپنے آپ کو. اطاعت میں یہ حکم بھی ہمیں منظور ہے. اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ بھی آ جائے تو ہم نہیں رکیں گے. ہمیں تو اصل میں یہاں رہنا ہی نہیں ہے. ہم تو جنت کے مشتاق ہیں، ہم تو اس کے لیے جیتے ہیں. جیسا کہ حضرت حنظلہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب پکار لگائے اللہ کے رسول نے کہا آؤ آؤ آؤ، تو اس وقت روایتوں میں آتا ہے کہ ایک ہڈی جس پر گوشت تھوڑا سا لگا ہوا تھا وہ کھا رہے تھے. تو حضرت عباس، حضرت اسامہ،
حارثہ، زید، یہ جو اللہ کے رسول کے قریب رہا کرتے تھے، ہمیشہ اللہ کے رسول کو یہ بات کہتے نہ، جنگ کے میدان میں یہ منادی کراتے، تو رسول کے منادی کی آواز جب ان کے کانوں میں پڑا کہ لوگوں اس طرف کہاں جا رہے ہو، کس کا انتظار کر رہے ہو، جنت تو ادھر ہو، آؤ اللہ کے رسول پہ کٹ مرو اور سیدھے جنت جاؤ، تو انہوں نے ہڈی کو یوں اٹھا کے دکھلایا کہ اوہ یہ ہے جو میری زندگی میں جنت کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہے، یہ ہے، یعنی میں اس کو کھاؤں اور جنت کو نہ جاؤں، اتنی دیر ہو جائے گی، اٹھا کے پھینکا، کہا کہ یہ رکاوٹ ہے، چلو سیدھے گئے، لڑے، شہید ہو گئے، جنت کو پہنچ گئے۔ یہاں جینا کون چاہتا ہے ان دکھوں بھری دنیا کے اندر؟ یہاں رکھا کیا ہے؟ یہ ایمان ہے، اصل میں ایمان ہے جو بناتا ہے انسان کو۔ تو اسی لیے کیا ہے، صحابہ کی زبان سے نکلا کہ اگر ہم پہ بھی نازل ہوتا تو ہم کر گزرتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے بہت سے صحابہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ہے جو اگر اللہ نازل کر دیتا یہ آیت تو اپنے آپ کو قتل کر دیتے، اپنی مجلس میں بتا کے اشارہ کر کے بتایا، یہ میرے صحابہ ہیں جو اگر اس طرح کا حکم آ بھی جاتا تو وہ کر گزرتے۔ تو فرمایا کہ یہ اصل اطاعت کا معیار ہونا چاہیے کہ جو حکم آئے سر تسلیم خم۔ تو فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ، تم نہیں کر گزرتے، إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، مگر تھوڑے سے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اگر تم کر گزرو، یعنی ہر طرح کی اطاعت، مَا يُوعَظُونَ بِهِ، جو بھی واعظ نصیحت تمہیں کی جا رہی ہے وہ سب کچھ کر گزرو، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ہے تمہارے لیے سب سے بہتر، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور تمہارے لیے ثابت قدم زندگی میں بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کے لیے یہی ہونا چاہیے۔ تو ہوتا کیا، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اپنے طرف سے خاص تمہیں بہت بڑا اجر عطا کرتے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور سیدھے راہ کی طرف رہنمائی کرتے۔ اگر تم اس طرح کی اطاعت کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارے تمام مسائل کا حل ہے اس کے اندر۔ آنکھیں بند کر کے رسول کی اطاعت کرو، دماغ نہ لڑاؤ، سوچو مت ایسا کرو گے تو کیا ہوگا، اطاعت ایسی کرو، اندھی اطاعت، ہاں سوچو مت، اپنے ذہن کو لڑاؤ مت، تو ہوگا کیا، اللہ کہتا ہے کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں اپنے خاص سے، من لدن، لدن کہتے ہیں بہت خاص، اپنی طرف سے، من لدنا اجرا عظیما، اپنی طرف سے میں بہت بڑا اجر تمہیں دوں گا، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، صرف یہاں وہاں کا اجر نہیں، یہاں پوری دنیا کی زندگی میں تمہیں سیدھی راہ پہ چلاؤں گا، کبھی تم ٹیڑھی راہ پہ نہیں جاؤ گے، کبھی تم راہ نہیں بھٹکو گے، جب بھی بھٹکنے کا معاملہ آگا اللہ اوپر سے تمہارے لیے انتظام کر دے گا کچھ نہ کچھ، تم سیدھی راہ پہ رہو گے، بھٹکو گے نہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، کہ فرمایا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے انعامات رکھا ہوا ہے، ان لوگوں کے ساتھ اس کو ملا دے گا، انعم اللہ علیہم من النبیین، وہ انبیاء کے ساتھ رہے گا، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ رہے گا، والشہداء، شہیدوں کے ساتھ رہے گا، والصالحین، اور پاک باز لوگوں کے ساتھ رہے گا، یہاں پر بھی رہے گا وہاں پر بھی رہے گا، یہاں میسر نہ آئے تو وہاں میسر آ جائے گی، اعلیٰ علیین میں جب روح جائے گی وہاں پر تو دیکھیں گے انبیاء ساتھ ہیں، اولیاء ساتھ ہیں، شہداء ساتھ ہیں، تو وہ کیسا، وہ اللہ کہتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، حسن کا مطلب ہے ما احسن، تعجب کا صیغہ ہے، یعنی یہ رفاقت کتنی بہترین ہے جو تم کو عطا ہوگی وہاں پر، وحسن، رفیق، دوست، یہ کیا کی دوستی ہے یہاں دنیا کی دوستی، ان غداروں سے، ان لوگوں سے جو دوستی آج دنیا میں نبھا رہا ہے بندہ، جو اطراف و اکناف کے لوگوں سے ان کو پالا پڑ رہا ہے، یہ کہاں کے لوگ ہیں، انسانیت کہلانے کے بھی نہیں ہیں، ایسی دوستیوں کو چھوڑو، ان کی دوستیوں کو لے لو جو رفیق بننے والے ہیں تم۔ اسی لیے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول کی زبان بالکل ہی کمزور ہو گئی تھی مرض الوفات میں،
تو اس وقت اللہ کے رسول ہونٹ پھرا رہے تھے، ہونٹ کے اندر، تو میں نے کان لگا دی. حضرت عائشہ کہتے ہیں میں نے کان لگا دیا، کان لگا کے جب سنا تو اللہ کے رسول کہہ رہے تھے اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم اے اللہ میں رفیق اعلیٰ چاہتا ہوں، میں رفیق اعلیٰ چاہتا ہوں، میں تیری رفاقت چاہتا ہوں، میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، یہی رفیق. تو حضرت عائشہ کہتے ہیں میں سمجھ گئی پھر اس کے بعد اب اللہ کے رسول دنیا میں رہنے والے نہیں. سب سے بہترین رفاقت ان کو نصیب ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارتے. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ ہے اللہ کا اصل فضل، جس کو مل گئی. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اللہ جانتا ہے، اللہ کافی ہے تم جو کچھ کر رہے ہو. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله الله يا ربي يا الله، الله يا ربي يا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم منك العطاء يا أنت العظيم يا فيك الرجاء يا أنت الحليم. الستار ملك الملك الغفار الوهاب المنان المتعال. الرحمن الستار ملك الملك الغفار الوهاب المنان المتعال. الله الله يا ربي يا الله، الله يا ربي يا الله. لك يا إلهي وجهاتي في الحزن أو في الفرحة، ما ثم لي في شدتي إلاك إن جار الزمان. ترقي النوال وتكرم وبرغم ذنبي ترحم، ولك الثناء الأعظم يا واهب المنن الحسان. ألقيت في القلب الآمان وزرعت في الأم الحنان، وحفظتنا طول الزمان وهديتنا سبل الجنان. لك كل حمد في الورى عد الرمال وأكثارا، ما لاح بدر أو سارا دوما على مر الزمان.